إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، تعریف اور توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو سید الاولین والآخرین، ہم سب کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں راستہ بتانے کے لیے، ہدایت اور ضلالت کی پہچان کروانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اور اللہ نے اپنی کتابیں بھی اتاری. جو شخص انبیاء کی بات مان کر کتاب و سنت کی پیروی کر کے ہدایت کو اپناتا ہے، یہ راستہ سیدھے اس کو جنت تک پہنچاتا ہے. اور جو شخص انبیاء کی نافرمانی کرے، ان کی بات نہ مانے، دلالت اور گمراہی کو اختیار کرے، تو یہ راستہ انسان کو سیدھے جہنم تک لے جاتا ہے. یہاں ایک راستہ ہدایت کا اور دوسرا راستہ گمراہی کا. انبیاء اور رسول جب بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی جو دعوت جہاں سے آغاز ہونا چاہیے اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا. کوئی امت رسول سے خالی نہیں، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگ خالص اکیلے رب کی عبادت کریں. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں. تو رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، سنت سے جوڑنا، منہج سلف کی وضاحت کرنا. یہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ بسا اوقات انسان بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے اگر جی لے تو کچھ دنوں تک جی سکتا ہے، لیکن بغیر منہج کے، بغیر صحیح طریقے کے اگر انسان جیتا ہے تو باوجود جینے کے اس کی حالت مردے سے بنتی ہے. اگر انسان حیات چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، روح کی پاکیزگی چاہتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ توحید کو اپنائے، توحید کے مطابق زندگی گزارے، کوشش یہ کرے کہ اس کی موت آئے تو توحید پر آئے۔ یہ اتنا ہی ضروری چیز ہے۔ نبی علیہ السلام سن 10 ہجری میں جس سال آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے کچھ دن پہلے نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کی، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ جن کے پاس جا رہے ہو یہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی جو دعوت تمہیں دینی ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں کو توحید کا اقرار کرنے تک تم توحید کی دعوت دیتے رہو، جب تک مان نہ لیں، تسلیم نہ کر لیں، تب تک توحید کی طرف بلاتے رہو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب وہ توحید کو مان لے تو اس کے بعد تم انہیں دعوت دینا، انہیں بلانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان پر فرض کی۔ اگر یہ مان لیں، تسلیم کر لیں، تو تم ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں یہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ اب غور کریں، سن 10 ہجری کی روایت ہے، سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، آخری ایام ہیں، نبی علیہ السلام نے کس کی دعوت دینے کے لیے بھیجا؟ توحید کی دعوت، توحید کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو رب سے اکیلے خالص جوڑنے کے لیے اور لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے۔ آج بہت ساری دعوتیں، بہت سارے مناہج ہیں، لیکن کسی کی دعوت سیاست کے لیے ہے، کسی کی حکومت کے لیے ہے، کسی کی فضائی کے لیے ہے، کسی کی نماز کے لیے ہے۔ میرے دوستو، یہ سب دعوتیں، انسان توحید کے بغیر نماز پڑھ لے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید کے بغیر زکوٰۃ دے لے اس کی زکوٰۃ ناقابل قبول ہے، توحید کے بغیر حج کر لے حج غیر مقبول ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، منہج سلیم نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک نہ ہو تو اس پر تعمیر کی جانے والی عمارت تعدیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے انسان کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے تاکہ اس کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو سکے۔ میرے محترم مسلمان کو صحیح عقیدے سے جڑنا بذات خود ایک نیکی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ توحید پر اتنی توجہ کیوں دی جاتی ہے اور اس منہج سے جوڑنے کے لیے کیوں اتنی تاکید کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اجر کی امید رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ثواب کی امید رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ثواب کی امید رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر نیکیاں انجام دیتے ہیں تو ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر آپ کو ثواب ملے گا، ویسے ہی اگر آپ کا عقیدہ درست ہو تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر اسی حالت میں انسان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سنت پر اس کی موت تحریر کی جائے گی۔ بڑے امام تھے سلیمان بن طرخان، بڑے محدث، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا غمی کی صورت، پریشان حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ باغ میں بیٹے پر کرب کے آثار دیکھے، غمی کے علامتیں نظر آئیں۔ بیٹے سے سوال کیا، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ بات کیا ہے کہ غمی کے آثار، پریشانی کی علامت
علامتیں تمہارے چہرے پر میں محسوس کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میرا سب سے عزیز دوست آج مجھ سے جدا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال پر میں غمگین ہوں، پریشان ہوں۔ باپ نے سوال کیا، محدث نے پوچھا، امام نے اس سے دریافت کیا، امات علی السنت والتوحید، کہ کیا تمہارے عزیز دوست کا انتقال سنت اور توحید پر ہوا ہے؟ سنت اور توحید پر وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ہاں، مات علی السنت والتوحید، میرے دوست کا انتقال سنت اور توحید پر ہوا ہے۔ تو سلیمان بن طرخان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، تب فکر کیا کرتے ہو؟ غمی کے آبا اپنے چہرے پر کیوں لاتے ہو؟ جس کا انتقال سنت پر ہوتا ہے، جس کا انتقال توحید پر ہوتا ہے، اللہ کبھی اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا، کبھی رب کریم اس کو جنت سے دور نہیں کریں گے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن اور حدیث کے بے شمار نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، زندگی بھر شرک کرتا رہا، زندگی میں گمراہ رہا، لیکن مرتے ہوئے توحید پر آ گیا، توبہ کر لیا، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کر لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ توحید پر مرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد کوئی آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ آیت الکرسی انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کی انسان کو پہچان کرواتی ہے۔ یہ آیت الکرسی جس میں توحید کا ذکر ہے، شرک سے برات ہے، اگر فرض نماز کے بعد کوئی آدمی اس کا اہتمام کر لے، اس کو پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا، وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح عقیدے کی پہچان ہے، یہ توحید پر عمل کرنے کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جو آدمی توحید پر مرتا ہے، سنت پر مرتا ہے، میرے محترم مسلمان دوستو، وہ جنت میں داخل ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ شرک سے روکتے ہیں، طاغوت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر توحید پر آ گیا، اگرچہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دے اور کہے کہ میں تو توحید کو مانتا ہوں، کبھی نہ کبھی جنت میں جاؤں گا۔ میرے دوستو، کیا پتا کہ آپ کو گناہ کبیرہ پر کہیں عذاب نہ ہو جائے، عذاب میں مبتلا نہ کر دی جائیں۔ عذاب جھیلنے کے بعد ہو سکتا ہے توحید کی وجہ سے جنت مل جائے، لیکن عذاب جھیلنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو درست کرے۔ اس کو درست کیے بغیر انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوست، جو منہج، جو عقیدہ اور جو راستہ ہم بتاتے ہیں انسانوں کو، کون سا راستہ، یہ منہج کیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جس سے لوگوں کو جوڑا جائے اور اس پر انسان کو کیا ملے گا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت واضح ہو گئی، صحیح راستہ معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ مخالفت کرتا ہے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا
آتا ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جو راستہ اس نے اپنے لیے چنا ہے ہم اسی پر چلائیں گے۔ کوئی خوارج کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ خوارج کے راستے پر چلائے، روافض کا راستہ کوئی اپنا لے اللہ اس کو اس پر چلائے گا۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ اپنا لے اللہ اس کو اس پر چلائے گا۔ اور جو مخالفت کرنے والے ہیں، خارجی، رافضی، تشیع، ارجاء یا مختلف راستے اختیار کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ ان کو اسی راستے پر چلائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت میں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گویا کہ اگر صحیح راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے گا۔ دنیا میں بھی اسی پر چلتا رہا، مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، منہج سلف اختیار کریں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، کیوں کہتے ہیں کہ تابعین کا طریقہ ہے، کیوں کہتے ہیں تبع تابعین کا طریقہ؟ اس لیے کہ نبی نے اپنی حدیث میں اس کو بیان کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین جماعت میری جماعت ہے، میرے صحابہ کی جماعت ہے، لوگوں میں سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین کی جماعت، اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت۔ جو کوئی ان کے طریقے، ان کے منہج کو اپنا لے تو وہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پالے گا، اللہ کی خوشنودی پالے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا اور ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہوگا، والذین اتبعوہم، جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں اچھائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور دنیا میں، آخرت میں اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ رب کی رضامندی کسی کو مل جائے، ایک خرید ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز دیں گے، جنتی رب کی آواز پر جنت سے جھانکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا میں تم کو جنت میں جو نعمتیں عطا دیا ہوں ان سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں، ان سے بڑھ کر ایک نعمت تمہیں عطا نہ کرو؟ جنتی سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اے پروردگار، جنت سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑھ کر اور بہترین نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے جنت میں یہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں روایا، اب جو نعمت میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ میری رضامندی، میری خوشنودی، آج کے بعد کبھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اپنی رضامندی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی یہ محبت، اللہ کی یہ رضامندی جنت کی ساری نعمتیں سے بڑھ کر، جس کو مل جائے، جس کو حاصل ہو جائے، سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ کس کو ملے گی؟ صحابہ کا راستہ جو اختیار کرتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنی یہ رضامندی اس کو عطا کرتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کی رضامندی اس کو مل جائے، اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے؟ اگر کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ صحابہ کی اتباع کرے، صحابہ کا طریقہ اور ان کا راستہ اپنے لیے اپنائے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ہم میں کے بہت سے نوجوان، خصوصاً نوجوانوں سے، کیونکہ ہم نے دیکھا جن کی تربیت علماء کے دروس
بھٹکتے ہوئے کسی بھی جماعت کا آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو تم نے راستہ اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے۔ جس جماعت کے تم جا رہے ہو یہ جماعت گمراہ جماعت ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت کامیاب ہونے والی، بقیہ ساری جماعتیں جہنم میں داخل ہونے والی۔ طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، یہ صحابہ کی اتباع کرنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے برخلاف جو جماعتیں پائی جاتی ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس جماعت کے ساتھ تم جا رہے ہو اس کی فکر غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، بدعتیں وہاں پائی جاتی ہیں، شرک سے وہاں روکا نہیں جاتا، توحید کی وہاں دعوت نہیں دی جاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے تو مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، سارے تو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں گمراہ ہیں، مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کو نعوذ باللہ کافرہ کہتے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا کرے گا؟ اس میں ایسے بھی ہیں جو صحابہ المومنین، صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دینے والے ہیں، کیا کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کرے گا؟ اب سوچو کہ کیسے لوگوں کے ساتھ، کیسے جماعتوں کے ساتھ، کیسے افکار رکھنے والوں کے ساتھ آپ جا رہے ہو، اور ان کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ صحیح ہو، خالص ہو، لیکن راستہ اپنے غلط اختیار کیا، راستہ اپنے غلط چنا۔ اس کی ایک مثال مدینے کے ایک بڑے محدث تھے محمد امام الجامی، بڑی بہترین مثال دے کر سمجھاتے تھے۔ وہ مثال اگر آپ سمجھ لیں تو میرے دوستوں، کبھی آپ ان جماعتوں کے ساتھ، ایسے افکار رکھنے والوں کے ساتھ کبھی آپ جانا گوارا نہیں کریں گے۔ مثال کیا تھا؟ وہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بنا کر، ایک شخص نے، ایک مسلمان نے مسجد بنا لی، مسجد بنانے کے بعد لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے ندا دینے لگا، آواز دینے لگا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، آؤ نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ لیکن نماز ہر کوئی ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی پاک مسلمان ہے، طاہر مسلمان ہے، تو اپنی طہارت کے ساتھ، اپنی پاکی کے ساتھ آئے اور مسجد میں نماز ادا کرنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اگر کوئی جنوبی ہے، حالت جنابت میں ہے، اس کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جنابت کے ساتھ آئے، مسجد میں نماز ادا کرے، کوئی اس کو روکے گا نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ حائضہ عورت اپنے حیض کے ساتھ آئے، نماز ادا کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ نفاس والی عورت اپنی نفاس کے ساتھ آئے، نماز ادا کرے، کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی آدمی اس قسم کی ندا لگاتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جنوبی کی جنابت کے ساتھ نماز اللہ قبول کرے گا؟ حائضہ عورت کے حیض کے ساتھ اللہ نماز قبول کرے گا؟ نفاس والی عورت کا نفاس کے ساتھ اللہ نماز قبول کرے گا؟ جنابت ایک گندگی ہے، حیض ایک گندگی ہے، نفاس ایک گندگی ہے، جب تک ان چیزوں سے وہ پاک نہ ہو جائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، چاہے مسجد میں نماز ادا کرے۔ بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ساری جماعتوں کو لے کر ان کے برے عقائد اگرچہ پائے جاتے ہیں، بغیر اعتراض کے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے پاس شرک ہے، کہیں گے کہ نہیں، مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے اگر آپ شرک کے خلاف بولیں گے، اس کو شرک کے ساتھ آنے دو۔ کوئی بدعتی ہے، کہتے ہیں کہ بدعت پہ اعتراض نہ کرو، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بدعت کے ساتھ نماز ادا کرنے دو۔ میرے دوستو، جنابت ایک گندگی ہے، اس سے بڑھ کر
شرک کی گندگی ہے، یہ گندگی ہے، اس سے بڑھ کر گندگی بدعت کی گندگی ہے۔ جب جنابت کے ساتھ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کر سکتا تو شرک کے ساتھ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ شرک کے ساتھ اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ جو آپ اس کے ساتھ جا کر کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کر دعوت دین کے نام پر جڑے ہوئے ہیں، میرے دوستوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر حیض کے ساتھ نماز قبول نہیں، نفاس کے ساتھ نماز قبول نہیں، جنابت کے ساتھ نماز قبول نہیں، تو شرک کے ساتھ بدعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کیسے قبول کرے؟ کیسے اس کو ثواب ملے گا؟ کیسے اس کو اجر حاصل ہوگا؟ اسی لیے ضروری یہ بات ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست رکھیں، اور بہت سے کہتے ہیں کہ دعوتی کام ہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر برکت آئے گی، لوگ اکٹھا ہوں گے، ہماری قوت زیادہ دکھائی دے گی۔ شرک کے ساتھ آپ کے پاس کون سی قوت باقی رہے گی؟ بدعت کے ساتھ آپ کے پاس کون سی طاقت باقی رہے گی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك، دنیا کے سارے انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، تم اکیلے توحید پر ہو تو تمہارا اکیلے توحید پر ہونا گویا کہ تم اکیلے ایک جماعت ہو، اور باقی سارے لوگ فرقہ ہیں، گمراہ ہیں۔ اس لیے کبھی کثرت کی پرواہ نہ کرو، کثرت کے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ کب تک میں صحیح منہج پر قائم رہ سکتا ہوں۔ کیسے؟ اگرچہ تمہاری عدد تھوڑی ہو، تمہاری عدد قلیل ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امت اور انبیاء ان کو پیش کیا گیا، انبیاء اور ان کی امتوں کو پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے کتنے؟ 2 آدمی۔ کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے 1۔ کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والا کوئی نہیں، اکیلے نبی، تنہا نبی قیامت کے دن آ رہے ہیں، نبی ایک، ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں کوئی نہیں۔ کچھ انبیاء ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں 2، کچھ انبیاء ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں 1۔ نبی ایک، امتی ایک، نبی ایک، امتی 2۔ کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ انبیاء اپنے مشن میں ناکام ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء نے دعوت کا کام نہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی ماننے والا نہیں، اکیلے نبی اپنی دعوت میں ناکام تھے؟ میرے دوستوں نہیں، کبھی کوئی نبی ناکام نہیں ہوتا، کبھی کوئی رسول ناکام نہیں ہوتا، چاہے ماننے والے ان کے ساتھ ہو کہ نہ ہو، سارے انبیاء کامیاب ہیں، سارے انبیاء کامیاب ہیں، اگرچہ ماننے والا تنہا کیوں نہ ہو، 2 آدمی کیوں نہ ہو، چاہے ماننے والا کوئی نہ ہو، تب بھی نبی کامیاب ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم کثرت تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم کمیت کو دیکھتے، کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری دعوت کیسی ہے، کون سی دعوت ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی دعوت ہم پیش کر رہے ہیں، انبیاء کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید کو عام کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، ہم اکیلے رہیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا اکیلے ہونا ایک جماعت کے حکم ہے۔ اسی لیے توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو منہج سلف سے جوڑنا، صحابہ سے جوڑنا، خصوصاً موجودہ دور میں اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، بگاڑ کو دور کرنا چاہتے ہیں، فساد سے انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، قتل و غارت گری کا یہ ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انبیاء اور صحابہ، تابعین، تابعین کا جو راستہ ہے، جو منہج ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی میں انسان کے لیے امن ہے، اسی میں چین ہے، اسی میں نجات ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ بقیہ سارے راستے بگاڑ کے راستے ہیں، تباہی کے راستے ہیں،
فساد کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ تو منہج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دور حاضر میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ موت دے تو اللہ ایمان اور سنت پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔